अस्सलाम वालेकुम। नावल का नाम है दिल की धड़कन बन गए। लिखा है परिवेश ने। वो बदनुमा सा कमरा था जिसमें ज़रा रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इसे वहशत हो रही थी। वो चटाई पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। कमरा बहुत छोटा था। इस लड़की ने सर उठाकर एक बार फिर इस कमरे को देखा। एक कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था। थोड़े फासले पर पानी का घड़ा रखा था और एक चटाई थी जिस पर वो बैठी थी। यही सामान था इस कमरे में। एक तरफ दीवार पर एक छोटी सी खिड़की थी और वो भी काफ़ी ऊपर बनी थी, जिसके आगे लोहे की जाली लगी थी, और दूसरी दीवार जिसमें लकड़ी का दरवाज़ा था जो कि मजबूती से बंद था। वो उठकर खिड़की की तरफ आई और पाँव उठाकर बाहर झांक देखा। बेशुमार दरख्त थे वहाँ। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हो। ये कमरे का पिछला हिस्सा था और खिड़की के इस पार सामने वो दो बदसूरत आदमी बैठे ताश खेलने में मगन थे। वो पीछे होकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। गालों पर आंसुओं के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे और गला खराब हो चुका था। वो असर के वक्त लाइब्रेरी जाने के लिए घर से निकली थी जब सामने गाड़ी आकर रुकी और इसमें से 3 आदमी निकले। फिर क्या हुआ इसे याद नहीं। जब इसकी आंख खुली तो खुद को इस कमरे में पाया। वो रो रो कर चीख चीख कर पूछती रही, इसे यहाँ कौन लाया है, पर बाहर से कोई जवाब न आया। वो सोचों में गुम थी कि बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। इसने जल्दी से लकड़ियों के ढेर से एक मोटा सा डंडा उठाया और दरवाजे वाली दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। और जैसे ही दरवाज़ा खुला इसने डंडा आने वाले के सर पर दे मारा। वो मोटा सा गुंडा था। इसके हाथ से खाने की प्लेट गिरी। वो इसकी तरफ पलटा। तेरी तो वो कहकर इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसने कांपते हाथों से डंडे को जोर से पकड़ा और आंखें बंद कर कर इसके सर पर मारने लगी। इसकी चीखों की आवाज़ बुलंद होने लगी तो दुआ ने आंखें खोलकर देखा। वो आदमी ज़मीन पर पड़ा था, हाथ सर पर थामे हुए था और सर से खून निकल रहा था। दुआ ने डंडा फेंका और खुले दरवाजे से भाग गई। रुककर इधर उधर देखा तो माथे पर पसीना चमक उठा। वो खौफ से जंगल में घुस गई थी। चारों तरफ अंधेरा था, बस चांद की चांदनी थी। वो भी घने दरख्तों की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी। अल्लाह जी, मैं क्या करूं। इसे रोना आने लगा। अब यहाँ से कैसे निकलेगी। ओए शीदे नूरे, लड़की भाग गई, पकड़ इसे। इसकी आवाज़ पर दुआ ने चौंक कर पीछे देखा और फिर भागना शुरू कर दिया। वो भाग भाग कर थक गई थी पर रुकी नहीं। इसकी सांसें फूल रही थी। वो आगे दूर इसे सड़क दिखाई दे रही थी। इसने और तेजी से कदम आगे की तरफ बढ़ाए। आखिरकार वो सड़क पर पहुंची पर रोड बिल्कुल सुनसान था। दुआ ने आसमान की तरफ देखा और बोली, मुझे कोई रास्ता दिखा या अल्लाह। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर मुझे अपनी इज्जत बचानी है। न जाने ये लोग मुझे किस मकसद के तहत अगवा करके यहाँ लाए हैं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसको यहाँ आए न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। जंगल से भागते कदमों की आवाज़ें आई। दुआ ने डर कर पीछे देखा और एक बार फिर भागने लगी। सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट से रोशनी निकली। इसकी आंखों में चुभने लगी। गाड़ी पास आई और दुआ जो गाड़ी के सामने खड़ी थी खौफ के मारे नीचे गिर गई। इसे लगा वो गाड़ी इसे टकरा जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं और गाड़ी वक्त पर रुक गई। फिर गाड़ी से एक लड़का एक लड़की बाहर निकलकर दुआ की तरफ आए, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अरे ये अकेली यहाँ क्या कर रही, लड़की ने कहा। तो है तो बड़ी खूबसूरत, लड़के ने दुआ को देखते हुए कहा। फिर दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कोई इशारा किया और दुआ को उठा के गाड़ी की बैक सीट पर डाला और गाड़ी भगा दी। गाड़ी अभी चल ही रही थी कि पता नहीं कितना वक्त गुजरा। दुआ को होश आया। पहले तो वो घबरा गई, फिर इससे सब कुछ याद आया, अपना भागना, बेहोश होना और वो लड़का लड़की। दुआ ने आंखें बंद की कि शुक्र है वो बच गई। अचानक लड़के की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। रोशनी बाई इस लड़की को देखकर बहुत खुश होगी। खूबसूरती की तो दीवानी है वो, खूब पैसा बनाएगी ये लड़की। बात ख़त्म करके वो कहका लगाकर हंसने लगा। चल अब दिमाग न खा और मुझे मेरे घर छोड़, फिर जो मर्जी करना इस लड़की के साथ। लड़की ने बेजारिश से बोला, तू जल रही है ना इससे। लड़के ने कहा, जलती है मेरी जूती हूँ। लड़की ने गुस्से से कहा और दुआ बुत बन गई। ये क्या कह रहा है ये लोग। क्या एक और मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंस गई। इसकी आंखों से आंसू निकले और वो सोने का नाटक करती रहना नहीं चाहती थी। इसे इन्हें पता चले कि वो इनकी बातें सुन चुकी है। दुआ ने सोचा, मर जाऊंगी पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी।
اچانک گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی۔ وہ دونوں باہر نکلے اور گاڑی سے کافی دور کھڑے ہو کر نہ جانے کیا راز و نیاز کرنے لگے۔ دعا کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ آرام سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، اتنے بھاگنے کی وجہ سے ٹانگیں دکھ رہی تھیں، پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ دعا نے پلٹ کر دیکھا، دونوں ابھی بھی باتوں میں مگن تھے تو آرام سے وہاں سے نکل پڑی۔ گلیاں ہی گلیاں تھیں، لوگ بھی کم کم نظر آ رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ سفید لمبی فراق دھول سے بھری ہوئی تھی، بالوں کی لٹیں چہرے پر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے بال پیچھے کر کر دوپٹہ درست کیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اللہ اکبر! سامنے والے نے کہا۔ دعا نے سر اٹھا کر دیکھا، بلو پینٹ، کالی شرٹ اور بلیک جیکٹ میں ایک شاندار سا لڑکا کھڑا تھا۔ مس، کہیں آپ کوئی بدروح تو نہیں؟ لڑکے نے اس کے سفید لباس کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں شوق سی چمک تھی۔ دعا کوئی جواب دیے بنا آگے بڑھنے لگی۔ وہ بولا، لگتا ہے آپ ناراض ہو گئی سنو وائٹ۔ دعا نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا، بدروح سے سنو وائٹ بنا دیا اور ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دعا کو جانتا ہو۔ دیکھیں سوری، میرا دھیان نہیں تھا۔ بات پوری کر کے اس نے ڈر کر پیچھے دیکھا، کہیں وہ گاڑی والا لڑکا نہ آ جائے۔ سنو وائٹ، تم مٹی میں کھیل کر آئی ہو؟ لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں پہلے ہی مشکل میں ہوں۔ دعا رونے لگی تو لڑکے نے پریشانی میں دیکھا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اسے دوستانے لہجے میں کہا۔ دعا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، کیوں وہ پھر کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی تھی؟ لڑکے نے جیسے اس کا چہرہ پڑھ لیا اور جلدی سے بولا، سنو وائٹ، میں بہت شریف لڑکا ہوں۔ میری دادو کہتی ہے کہ مجھ جیسا شریف لڑکا چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ دعا نے لڑکے کو غور سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ سچائی کی چمک بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے گھر جانے کے لیے کسی کی مدد تو چاہیے تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، مجھے اپنے گھر فون کرنا ہے۔ لڑکے نے اپنا فون نکالا، مگر فون بند۔ اوہ سوری، اس کی بیٹری لو ہو گئی ہے، پر یہ قریب ہی میرا گھر ہے، آپ وہاں سے کال کر سکتی ہیں۔ دعا نے پریشانی سے اسے دیکھا، مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں مس، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، دعا نے کہا تو لڑکے نے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ چلتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دعا کی طرف دیکھا۔ ویسے تو مجھے اظہران علی خان کہتے ہیں، اس نے اپنا نام بتایا۔ دعا خاموش رہی، وہ بھی چپ ہو گیا۔ سر وہ لڑکی بھاگ گئی۔ شیدے نے کانپتی آواز میں باس کو بتایا، او یو فول، تم لوگوں کے لیے یہ کوئی نیا کام نہیں تھا، پھر کیسے بھاگ گئی وہ گز بھر کی لڑکی؟ دوسری طرف سے باس بھیڑیے کی طرح غرایا تو شیدے کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ بولا، بوس، ہم تلاش کر لیں گے اس لڑکی کو، بکواس بند کرو، پہلے اس لڑکی کو سنبھال نہیں پائے، اب کیا تلاش کرو گے؟ اب اس معاملے کو میں خود نپٹوں گا، باس نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر چلتے رہنے کے بعد وہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر کے سامنے رکے۔ اظہران نے چابی نکال کر دروازہ کھولا تو دعا نے ڈر سے اظہران کو دیکھا۔ آپ کی فیملی نہیں؟ اس کی بات پر اظہران نے پلٹ کر دیکھا، کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ دعا اسے ایسے دیکھ رہی تھی، پھر ڈرتے ہوئے بولی، مجھے لگا کہ آپ کی فیملی ہوگی گھر پہ، اس لیے میں آپ کے ساتھ آئی۔ اس کی بات سن کر اظہران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ کو میں کوئی گنڈا موالی لگتا ہوں؟ آپ مجھے پریشان لگی اس لیے مدد کر رہا ہوں، سمجھی؟ بات ختم کر کے اس نے دعا کو دیکھا، پر وہ سر جھکائے چپ کھڑی تھی۔ اظہران کو اس پر ترس آیا، اس نے ایک دم سے اپنا لہجہ بدلا، سنو وائٹ، آخری بار بتا رہا ہوں، میں ایک شریف بندہ ہوں، ٹرسٹ می، اپنی بات پر زور دے کر کہا تو دعا نے اسے سوری کہا۔ اوکے کم آن۔ اظہران نے دروازے سے سامنے ہٹا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ دعا اندر آئی، نظر اٹھا کر دیکھا تو خوبصورتی سے بنا وہ گھر سنگل سٹوری تھا، دائیں طرف پورچ تھا اور بائیں طرف خوبصورت سا گارڈن۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لانچ میں داخل ہوئے، جو کہ بہت خوبصورت اور اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ لانچ سے اندر داخل ہوتے ایک طرف آمنے سامنے دو ڈبل سائز صوفے رکھے ہوئے تھے، درمیان میں ٹیبل اور سامنے دیوار پر بڑا سا LED ٹی وی لگا ہوا تھا۔ آگے کی طرف دو کمرے تھے، ایک سائڈ پر اوپن کچن، چھوٹا گھر پر کافی خوبصورت تھا۔ دعا گھر دیکھ رہی اظہران کے بولنے پر چونک گئی، تم چاہو تو فریش ہو لو یا پھر گھر فون کر لو، اس نے PTCL کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دعا نے سر ہلا دیا۔ اظہران پھر بولا، میری فیملی کا کیا تم نے پوچھنا تھا؟ تو جناب، میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پر میری پیاری سی دادو ہیں، وہ گاؤں میں رہتی ہیں۔ اچھا تم آرام سے بیٹھو، میں جب تک
کچھ ٹھنڈا لے آتا ہوں۔ بات ختم کر کے وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ دوا فون کی طرف بڑھی۔ اسے بی جان سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ اس نے ایک لمبا سا سانس کھینچا اور نمبر ملانے لگی۔ اس کے گھر میں تھا ہی کون، ایک بی جان تھی جنہوں نے اسے پالا تھا۔ وہ دوا کے لیے بالکل ماں جیسی تھی، اور دوسرے اس کے بہنوئی جو زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دوا گھر سے غائب ہے۔ ہاں، پر بی جان ضرور پریشان ہوں گی۔ نمبر ملا کر فون کہاں سے لگایا؟ دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا اور بی جان کی آواز آئی، سلام، کون؟ اور دعا رونے لگی۔ پھر بولی، بی جان میں دعا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اسے لگا اس ایک عرصے کے بعد کسی اپنے کی آواز سنی ہے۔ دوسری طرف بی جان تڑپ کر بولی، دعا میری بچی، کہاں ہو تم؟ میں کتنی پریشان ہوں تمہارے لیے۔ دعا نے انہیں کہا کہ وہ گھر آ کر سب بتائے گی، اور فون بند کر دیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور جیسے ہی نظر پر اوپر اٹھائی، سامنے اظہار ہاتھوں میں جوس کے گلاس لیے کھڑا تھا۔ پھر خاموشی سے چلتا ہوا دعا کے سامنے آیا، جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جسے دعا نے تھام دیا۔ اظہران چلتا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور جوس کے سپ لینے لگا۔ دعا نے اسے دیکھا، وہ پھر بھی چپ رہا۔ دعا کو حیرت ہوئی کہ پہلے کتنا بول رہا تھا، اب ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اس بار دعا نے بولنے میں یہاں پہل کی، مجھے گھر جانا ہے، جھجک سے کہا گیا تو اظہران بولا، اوہ تھینک گاڈ، آپ بولی تو صحیح، میں چاہتا تھا اس بار پہلے تم بولو۔ دعا نے اسے دیکھا، عجیب لڑکا ہے، کبھی آپ اور کبھی تم کہہ کر بلاتا ہے، پہلے یہ جوس تو پی لو، اظہران نے کہا تو دعا نے خاموشی سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا اور پھر بولا، ایک تو تم اپنے پاؤں دھو لو۔ دعا کے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جن پر دھول اور جمع ہوا خون لگا ہوا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔